بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فصلة. حامیم یہ رحمان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے، مگر ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، پس وہ سنتے نہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، پس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، میں بھی تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، بس اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ قائم کیے، اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں 4 دن میں مقرر کر دیں ان سب کے لیے جو پوچھتے ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اس نے آسمان اور زمین سے کہا، دونوں آؤ، خواہ خوشی سے آ مجبوری سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں 2 دن میں مکمل کیا، اور ہر آسمان نے اس کا حکم وہی کر دیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے محفوظ بنایا۔ یہ زبردست سب کچھ جاننے والے کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے، میں تمہیں عاد اور سموت جیسی کڑک سے ڈراتا ہوں۔ جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، پس ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ پس عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ پس ہم نے ان پر بدبختی کے دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی، تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا، اور انہیں کوئی مدد نہ دی جائے گی۔ اور سموت کو ہم نے ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، پس انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے اعمال کے بدلے پکڑ لیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے تو وہ روک کر پہلے والوں اور بعد والوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس بات سے پردہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر دیا، پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں تو بھی وہ معاف کیے جانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کی چیزیں انہیں خوشنما بنا کر دکھائیں، اور ان پر بھی وہی بات ثابت ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے جن و انس کے گروہوں پر ثابت ہوئی تھی، بے شک وہ خسارے میں تھے۔ اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے دوران شور مچاؤ، شاید تم غالب آ جاؤ۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب ضرور چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، یعنی جہنم ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ہماری آیات کا انکار کرنے کی سزا کے طور پر۔ اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان دونوں کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن و انس میں سے ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے، بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر اچانک وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو۔ اور یہ بات صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی خوب سننے والا، سب کچھ جانے والا ہے۔ اور رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے۔
तुम ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम इसी की इबादत करते हो। फिर अगर वो तकब्बुर करें तो जो लोग तुम्हारे रब के पास हैं वो रात और दिन इसकी तस्बीह करते हैं और वो थकते नहीं। और उसकी निशानियों में से ये है कि तुम जमीन को खुश्क देखते हो, फिर जब हम इस पर पानी बरसाते हैं तो वो लहलहाने लगती है और फूल जाती है। बेशक जिसने इसे जिंदा किया वही मर्दों को जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारी आयत में कुछ जी पैदा करते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं। फिर क्या जो शख्स आग में डाल दिया जाएगा वो बेहतर है, अब वो जो क़यामत के दिन अमन के साथ आएगा। जो चाहो करो, बेशक वो तुम्हारे अमाल को देख रहा है। बेशक जिन लोगों ने इस जिक्र का इनकार किया जब वो उनके पास आया, और बेशक ये एक ज़बरदस्त किताब है, बातिल ना उसके आगे से इसके पास आ सकता है और ना इसके पीछे से ये हिकमत वाले तारीफ किए हुए की तरफ से नाजिल की गई है। अब से वही बातें कही जाती हैं जो अब से पहले रसूलों से कही गई थीं। बेशक अब का रब बख्शिश वाला भी है और दर्दनाक अजाब वाला भी। और अगर हम इसे अजमी कुरान बनाते तो वो कहते, इसकी आयत वाज़े क्यों नहीं की गई? क्या अजमी किताब और अरबी रसूल? कह दीजिए, ये ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और ये उनके लिए अंधापिन है। उन्हें गोया दौर जगह से पुकारा जा रहा है, और यकीनन हमने मूसा को किताब अता की, फिर इसमें इख्तिलाफ किया गया। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले तय ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता, और बेशक वो इसके बारे में सख्त शक में है। जो नेक अमल करेगा वो अपने ही फायदे के लिए करेगा, और जो बुराई करेगा इसका वबाल भी इसी पर होगा। और आपका रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। क़यामत के इल्म का मामला इसी की तरफ लौटाया जाता है, और कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता, और ना कोई मादा हामला होती है और ना बच्चा जन्नती है, मगर उसके इल्म में होता है। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा, मेरे शरीक कहाँ हैं? वो कहेंगे, हमने अर्ज़ किया, हम में से कोई भी इसका गवाह नहीं। और जिन्हें वो पहले पुकारते थे वो उनसे गुम हो जाएंगे, और वो समझ लेंगे कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता, और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो नाउमीद मायूस हो जाता है। और अगर हम इसे अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाएं किसी तकलीफ के बाद जो इसे पहुंची हो, तो वो जरूर कहता है, ये मेरे लिए है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मुझे अपने रब की तरफ वापस भी किया गया तो यकीनन मेरे लिए इसके पास भी भलाई होगी। बस हम काफिरों को जरूर बताएंगे जो वो करते रहे, और हम उन्हें सख्त अजाब का मजा जरूर चखाएंगे। और जब हम इंसान पर नेमत करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और पहलू बचा कर चलता है, और जब इसे तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआ करने लगता है। कह दीजिए, क्या तुमने गौर किया कि अगर यह कुरान अल्लाह की तरफ से हो और फिर तुमने इसका इनकार कर दिया तो इस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो इससे दूर की मुखालफत में हो? अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और खुद उनके अंदर भी, यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि ये हक है। क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब हर चीज पर गवाह है? खबरदार, बेशक वो अपने रब की मुलाकात के बारे में शक में है। खबरदार, बेशक वो हर चीज को घेरे हुए है।